خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قد من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، بادشاہ سے اب تک آپ تمامی حضرات بڑے اچھوتے انداز اور بڑی پیاری پیاری آواز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ ساتھ ہی آپ نے اپنے مسجد کے خطیب و امام سے مختصر مگر جامع خطاب بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ میں بھی ذاکرین کے زمرے میں شامل ہونے کے لیے ذاکرین کے فہرست میں اپنا نام درج کرانے کے لیے آپ حضرات کے روبرو ہوا۔ بس چند منٹ میں آپ کے سامنے پیش کردہ آیت کریمہ کے تناظر میں اپنے کچھ خیالات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں دعا کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اللہ اس مرحومہ کے جملہ صغائر و کبائر خطاؤں کو معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں اسے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، غریبوں کے ماما، یتیموں کے ملجا، بے سہاروں کے سہارا، خاتم پیغمبراں، سیاح لامکاں، مالک انس و جاں،
روحی فدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہو کل ہماری باری ہے۔ اور ایک شاعر نے موت کے تعلق سے بہت ہی اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ لکھتے ہیں کہ دور حیات مانگ کے لائی کی چار، دور حیات مانگ کے لائی کی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار ہیں۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام چیز مٹ جانے والی ہے۔ کوئی ایسی شے، کوئی ایسی چیز دنیا کی نہیں ہے جسے مٹنا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمام کی تمام چیزیں فانی ہے، مٹنے والی ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا نیلگوں شامیانہ، یہ شمس و قمر کے چراغ، یہ ٹمٹماتے ستارے، سب کو فنا ہونا ہے، سب کو ختم ہو جانا ہے، سب کو مٹ جانا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے باقی رہنا ہے۔ باقی رہنے والی کون سی چیز ہے؟ باقی رہنے والی وہ کون سی ذات ہے؟ اس آیت کے بعد اللہ فرماتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی تمہارے رب کی ذات ہے جو ہمیشہ ہے اور مطلب ویڈیو نا اسٹوریج کتنا اسے ملنا نہیں ہے، اسٹوریج ہے نا اسے 1000 گرام تیرا بونا دکھتے بھی کتنا جی بی کا ہوتا ہے۔ چھوٹے بونات پڑے تھے تو 7 منٹ تو 1 جی بی کا ہوا تھا۔ یہ دنیا جس میں ہمارا جی رہے ہیں، یہ دنیا بڑی بے اعتبار، میرا ابو کا موبائل میں بھی بڑی بے وفا دنیا ہے۔ کہے گا تیرے باپ کا نہ کرو۔ عمر برق و شرار ہے دنیا، شاعر نے کہا عمر برق و شرار ہے دنیا، بڑی بے اعتبار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ دنیا کے لوگ اس سوچ کے ساتھ یار اللہ ماشاء اللہ کتنا گھٹیا ہر لوگوں کا یہ مزاج ہے، ہر لوگوں کی زندگی کا ایک
لمحے فکریہ ہے. ہر لوگ ایک سوچ لے کر اپنی زندگی گزارتے ہیں سیکھ کچھ سیکھ اپنے ابو سے. کتے جس میں اکثریت تو اپنا سوچ میرے سے تو بڑا. ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اے بھائی کے مالدار انسان بن جائیں. ہم دنیا کے مالدار ہیں. کم و بیش ہر لوگوں کی یہ سوچ ہے دادا منہ کیسے کر. کہ ہم دنیا کے مالدار انسان ہو جائے, ہمارا مکان عالیشان بن جائے اور ہمارا لباس یار یہ کا کھیرا ہے کہ کیا ہے بے. دنیا یہ دنیا کے لوگوں کی فکر ہے. انسان اس فکر میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس کے لیے جہاں تک ممکن ہوتا ہے ہر انسان اپنے اپنے بساط کے اعتبار سے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں دنیا کا مالدار ترین انسان بن جاؤں, میرا مکان عالیشان بن جائے, میرے لباس اچھے ہو جائے تاکہ دنیا میں مجھے عزت حاصل ہو جائے, دنیا میں مجھے شہرت حاصل ہو جائے. ہر لوگوں کا کم و بیش یہ مزاج ہوتا ہے اور اس کے لیے لوگ ہر جتن ہر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رب کے ضابطے کے مطابق اس انسان کی زندگی میں ایک موڑ آتا ہے جس کا نام موت ہے. موت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. موت کھڑی ہو جاتی ہے. اور موت کیا ہے؟ موت, یہ لفظ موت جو ہے بہت ہی بھیانک لفظ ہے. یہ لفظ موت جسم میں لرزت طاری کرنے والی چیز کا نام ہے. پکڑ موت کا نام پانی پی کیا پکڑنا لوگوں کے بدن میں جذبے آنے لگتے ہیں. ایک بڑھیا جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی, لکڑی کا ایک گٹھر اپنے سر پہ لادے جا رہی ہے. لکڑی کا وہ بوجھا اس کے سر سے نیچے گر جاتا ہے. وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے, لاچار بوڑھی, کمزور بوڑھی, اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. وہ بوجھ پھر گر جاتا ہے. پھر وہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے, پھر وہ بوجھ گر جاتا ہے. اپنی زندگی سے پریشان ہو چکی ہے. وہ التجا کرتی ہے, میری موت کہاں ہے, آ جا, تاکہ روز روز کے اس جھنجٹ سے مجھے چھٹکارا مل جائے. سوء اتفاق موت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. بوڑھی کہتی ہے, تم کون ہو, کہاں ابھی تم نے مجھے یاد کیا ہے, میں تمہاری موت ہوں, تمہاری روح قبض کرنے آئی ہوں. بوڑھی کا جواب سنو, میرا جملہ یہ تھا کہ موت سے انسان لرز جاتا ہے. موت کا نام سنتے ہی انسان کے جسم میں لرزت طاری ہو جاتا ہے. موت کا نام سنتے ہی بڑے بڑے طاقتوروں کے پسینے نکل جاتے ہیں. جب اس بوڑھی سے موت کہتی ہے, میں تمہاری موت ہوں, تمہاری روح قبض کرنے آئی ہوں, بوڑھی کہتی ہے, مجھے معاف کر, مجھے ابھی اور جینے دے, مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں کچھ اور دن جی لوں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موت کا ایک وقت متعین ہے. موت اپنے وقت پہ آئے گی, اس کا ایک ہی راستہ ہے, اس کا کوئی دوسرا پہلو نہیں ہے. موت کا ایک ہی راستہ ہے, وہ آئے گی اور ہر انسان کو اپنے ساتھ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف لے کر جائے گی. موت ایک ایسی شے ہے جسے نہ پیسے کی بدولت ڈالا جا سکتا ہے. موت ایک ایسی چیز ہے جسے نہ شہرت و دولت پر ڈالا جا سکتا ہے. موت ایک ایسی چیز ہے جسے آپ طاقت کے پرموتے نہیں ڈال سکتے. موت کا ایک ہی راستہ ہے, وہ آئے گی اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر دنیا سے لے
को अगर तो वीडियो बनाता है ऐसे जैसे देखे दौलत की बुनियाद पर टाला जा सकता था तो कानून को मौत ना आती। आईडी बता वो कानून जिसके खजाने की चाबी ऊँटों यूट्यूब पर बनाता चढ़ती, यूट्यूब कानून को मौत ना आती। अबे हट ना अगर ताकत की बुनियाद पर मौत को रोका जा सकता था बाप रे बाप तो रुस्तम सुहराब को मौत ना आती। अगर हिकमत की बुनियाद पर मौत को रोका जा सकता तो लुकमान हकीम जैसे हकीम को मौत ना आती। मौत सबको आनी है इसलिए कि अल्लाह का फरमान है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। मौत एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर हर एक को चलना है। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिस दरवाजे में हर एक को दाखिल होना है। मौत एक ऐसा घर है जिस घर में हर एक को दाखिल होना है। मौत एक ऐसा पुल है जिसे हर एक को पार करना है। मौत से कोई नहीं बच सका। मेरे भाई मौत को याद करो। दुनिया के लोगों का मैं मिसाल बता रहा था कि दुनिया के लोग इन तीन चीजों की ख्वाहिश लेकर दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे पास दौलत की कसरत हो, मेरा लिबास बेहतर हो, मेरा मकान आलीशान। यहीं पर मैंने एक जुमला और इस्तेमाल किया था कि दुनिया बड़ी बेवफा दुनिया है और दुनिया बड़ी बेएतबार दुनिया है। जिस दुनिया में आपने अपने नाम को ऊंचा करने के लिए अपनी जिंदगी गुजारी, अभी फिर जाता तो आप आए दिन अपने सर की आंखों से मुशाहिदा करते हैं। अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने कस्बों में, अपने शहरों में आए दिन लोग इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच करते हैं। हम अपने कांधों पर उठाकर अपने मरहूमीन को कब्रिस्तान तक ले जाकर दफन करते हैं। मनो मिट्टी के नीचे तने तन्हा दफना कर चले आते हैं। हमने गौर किया कि जैसे ही मत बजाने जो अपने नाम के लिए बड़ी जतन किया करता था, बड़ी कोशिशें किया करता था, बड़ी मेहनतों मुशक्कत किया करता था, जैसे ही बंदा मरता है दुनिया के लोग उसके नाम को बदल देते हैं। जैसे ही 10:07 जैसे ही रूह निकलती है लोग उसके नाम के साथ मरहूम का लफ्ज़ लगा देते हैं। लोग उसके नाम को बदल देते हैं, उसके पहले हुए कपड़ों को लोग उतार देते हैं और उसे एक कपड़े में लपेट उसे गुस्ल देकर तख्ते पर लिटा देते हैं। आपने देखा कि उसके कपड़ों को भी बदल दिया गया और उसके कपड़े का नाम भी बदल दिया गया। कपड़े का नाम कफन रख दिया गया। जिस आलीशान महल के लिए, संगे मरमर की तराशी हुई बिल्डिंग के लिए जो इंसान पूरी जिंदगी मेहनत किया, उसे मिट्टी की एक अंधेरी कोठरी में ले जाकर हम दफना देते हैं। आप देखें कि मरने के साथ साथ उसका नाम बदल जाता है, उसके लिबास का नाम बदल जाता है, उसके मकान का नाम बदल जाता है। दुनिया का मालदार हो, दुनिया का लीडर हो, दुनिया का नेता हो, दुनिया का आलिम हो, हाफिज हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, पीर हो, चाहे वो जिस ओहदे पर भी हो, लेकिन जब मरता है तो रब के यहाँ कोई इम्तियाज नहीं है, रब के यहाँ कोई फर्क नहीं है। आप देखें कि दुनिया का लीडर मर रहा है, उसके नाम के साथ भी मरहूम लग रहा है। रोड पर सोने वाला अगर कोई गरीब मर रहा है, उसके नाम के साथ भी मरहूम लग रहा है। जो कपड़ा एक आलीशान महल में
سینے والے کو دفنانے کے لیے پہنایا جاتا ہے، وہی کپڑا روڈ پر مانگنے والے فقیر کی لاش کو بھی پہنایا جاتا ہے۔ جس قبر میں اس عالی شان محلوں میں رہنے والے کو دفنایا جاتا ہے، اسی قبر میں روڈ پر سونے والے ایک غریب کو بھی دفنایا جاتا ہے۔ اس کے مکان کا نام بھی قبر ہوتا ہے، اس کے مکان کا نام بھی قبر ہوتا ہے، اس کا نام بھی مرحوم ہوتا ہے، اس کا نام بھی مرحوم ہوتا ہے۔ یہ موت بڑی عجیب چیز ہے، زندگی اور موت کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے۔ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ ہم یہ چند روزہ زندگی کے لیے نہ جانے کتنی بے ایمانیاں کرتے ہیں، کتنی دغا بازیاں کرتے ہیں، کتنی فریب کاریاں کرتے ہیں، دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، چوری، ڈاکہ زنی، رہزنی، رشوت، سود، شراب، نہ جانے کون کون سی برائیوں کو ہم پال لیتے ہیں یہ چند روزہ زندگی کے لیے۔ اسے ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، اسے ہی ہم نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ کاش اگر ہم نے سمجھ لیا ہوتا کہ ہماری زندگی کتنی لمبی ہے، ہماری زندگی کتنی بڑی ہے، کتنے دنوں کے لیے ہے۔ دیکھنے کو تو ہمیں ملتا ہے کہ ہم 40 سال جی رہے ہیں، 50 سال جی رہے ہیں، 80 سال جی رہے ہیں، 100 سال جی رہے ہیں، لیکن اگر بصیرت کی نگاہ سے آپ دیکھیں گے تو ہماری زندگی بس چند لمحوں کی زندگی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں کہ ہماری زندگی کتنی زندگی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام جب جماعت کے لیے مصلی پہ موجود ہوتے ہیں، مقتدی جماعت کے لیے تکبیر کہتا ہے، اور تکبیر کے چند لمحے کے بعد ہی امام تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لیتا ہے۔ میری نظر میں اگر زندگی کو آپ سمجھیں گے تو ہماری زندگی اتنی ہی لمبی ہے جتنی دیر امام اور مؤذن کے تکبیر کے درمیان تھا۔ مؤذن کی تکبیر ختم ہوئی اور چند لمحے میں امام نے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیا، بیچ میں جو 2-4-5 سیکنڈ کا ٹائم ملا، میری نظر میں اتنی ہی لمبی ہماری زندگی ہے۔ میں اس کی مثال دوں آپ کو، قوم مسلم میں، ہمارے مسلم معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کی پیدائش پر اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، دائیں کان میں، اور اذان کے بعد بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ غور کر کیجئے گا اس بات پر، اس جملے پہ آپ۔ ہمارے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس کے داہنے کان میں اذان کہتے ہیں اور اس کے فوراً بعد ہی بائیں کان میں تکبیر کہتے ہیں۔ اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہماری زندگی کتنی لمبی ہے۔ اذان ہو چکی، تکبیر ہو چکی، اب امام اللہ اکبر کہنے والے، یہ ہماری زندگی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم مریں گے ہمارا لاشا رکھا ہوگا، مقتدی صف بنا کر کھڑے ہوں گے، امام وہاں ہوگا۔ اب یہاں پر نہ اذان کہی جائے گی نہ تکبیر کہی جائے گی، اب یہاں پر امام کھڑا ہوگا اور تکبیر کہہ کر نیت مان لے گا۔ اتنی ہماری زندگی ہے۔ یہ ہماری زندگی اس مختصر سی زندگی کے لیے
قربانیاں کی, کتنی دادا ثانیہ کی, کتنے کی ہم تلفی کی, نہ جانے کتنوں کا دل دکھایا. اے لوگوں, یہ چند لمحے کی زندگی ہے. اس زندگی میں نہ کسی کو تکلیف دینا, نہ کسی سے بغض و عناد رکھنا, نہ کسی سے دشمنی کرنا, حقوق العباد کا خیال رکھنا. اس لیے کہ حقوق العباد وہ گناہ ہے, ایسا گناہ ہے جو آپ کے توبہ سے بھی ختم نہیں ہونے والا, جب تک کہ وہ بندہ آپ کو عدل سے معاف کرے. یہ وہ حقوق العباد. ماشاءاللہ, بڑی اچھی کرتے ہیں. ہماری زندگی چند لمحے کی زندگی ہے. اب بس ایک مثال دے کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا, کیونکہ جو وقت مجھے ملا ہے غالباً وہ وقت ہو چکا ہے. انسان کی زندگی میں ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے. اب پہلے اس کو سمجھ لیجیے جو میں بول رہا تھا, کہ ہم اتنی چھوٹی زندگی جینے کے لیے نہ جانے کیا 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 حربے استعمال کرتے ہیں. چوری ہم نے کیا, بے ایمانی ہم نے کی. اب چوری کیے ہوئے مال کو لے کر ہم اپنے گھر آئے. اس مال میں کس کا حصہ بنا, اس مال کو کس نے کھایا, پتا چلا اس مال کو ہم نے اپنے بیوی کو کھلایا, اپنے بیٹے کو کھلایا, اپنی بیٹی کو کھلایا, اپنے بہن کو کھلایا, اپنے بھائی کو کھلایا, اپنے ماں کو کھلایا, اپنے باپ کو کھلایا. یہ دنیا کے رشتے دار ہیں جو ہر گھر میں موجود ہیں. ہر لوگوں کے ساتھ یہ رشتے جڑے ہوئے ہیں. چوری کرنے والا ایک بندہ, کھانے والا 10 بندہ, اور جب یہ بندہ مرا تو اس کی ماں, اس کا باپ, اس کا بھائی, اس کے رشتے دار, اس کے پڑوسی, سب کے ساتھ قبر کی اندھیری کوٹھری میں اس شخص کو اکیلا چھوڑ کر چلا آیا. قبر میں جب فرشتے آئے سوال کر رہے ہیں, چوری تو نے کی تھی, تیرا بیٹا کھایا تھا. چوری تو نے کی تھی, تیری بہن کھائی تھی. چوری تو نے کیا تھا, تیرا بھائی کھایا تھا. اب اس کی سزا کون کاٹے گا؟ وہ بندہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, میری مدد کے لیے آؤ. قبر میں اس کی مدد کے لیے نہ اس کی ماں جا رہی ہے, نہ اس کا باپ جا رہا ہے, نہ اس کا بھائی جا رہا ہے, نہ اس کی بہن جا رہی ہے, نہ اس کے رشتے دار جا رہے ہیں, نہ اس کی بیوی جا رہی ہے, نہ اس کے بیٹے جا رہے ہیں, نہ اس کی بیٹی جا رہی ہے. کوئی نہیں جا رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ چوری جس نے کی ہے سزا اسے اکیلے ملے گی. لہذا اے چوری کرنے والوں, اے بے ایمانی کرنے والوں, اپنے قبر کے عذاب کو یاد کر لو. یہاں تم بے ایمانی کرو گے, چوری کرو گے, کھائے گے سب, لیکن قبر کی دھرتی پر جب قبر میں تم جاؤ گے کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا, کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا. وہاں تمہیں خود اکیلے حساب کتاب ہے, سب کے حساب کا خیال رکھنا. دوستو, یہ زندگی ہماری جو ہے یہ بس چند لمحے کی زندگی ہے, یہ چند دنوں کی زندگی ہے. عموماً لوگ پانی کے بلبلے سے مثال دیتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پانی کے بلبلے سے بھی کم زندگی ہے ہماری. اپنا بو کور پہ نہیں گئے. پانی کا کچھ بلبلا ہوتا ہے جو کافی دیر تک رہتا ہے پانی کے اوپر. کچھ بلبلے ایسے ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے اس کو, کہ وہ کچھ دیر تک ٹھہرتے ہیں, اس کے بعد وہ پھوٹتے ہیں. اس سے بھی چھوٹی ہماری زندگی ہے. یہ بھی دیکھا. تو ہمیں اپنے موت کو یاد کرنا ہے, اور یاد کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا ہے. ایک چیز یہاں پر یاد رکھیں کہ موت کی دعا کرنا حرام ہے. موت کی دعا کرنا حرام ہے. بہت سارے لوگ زندگی سے تنگ آ کر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں نا, اے اللہ مجھے موت دے دے, اے اللہ مجھے موت دے دے. یہ جملہ حرام ہے, یہ مدنی بولا ہے. یہ دعا آپ نہیں مان سکتے. موت کی آرزو کرنا
موت کی تمنا کرنے کا حکم ہے. آپ موت کو یاد کریں یہ حکم ہے. اب موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ موت کو ہم کیسے یاد کریں گے؟ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم شریعت مصطفیٰ پر عمل کریں, ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کریں, حکم خداوندی پر عمل کریں, شریعت مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں اتاریں, ایک غلام مصطفیٰ بن کر اپنی زندگی گزاریں. نبی کے غلام جس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں. اب ذرا آپ یہ دیکھتے ہوئے چلیں, دنیا کے لوگوں کا ایک مزاج یہ بھی بنتا ہے کہ اگر وہ کہیں سفر پر جانے کی تیاری کرتا ہے, کہیں اگر اسے 2 دن کا سفر کرنا ہے, 4 دن کا سفر کرنا ہے, مہینے کا سفر کرنا ہے, سال کا سفر کرنا ہے, تو بندہ اسی حساب سے اپنا بیگ تیار کرتا ہے. کوئی اگر 2 دن کے سفر کے لیے نکلتا ہے تو 1 یا 2 جوڑے تو اس میں رکھتا ہے, اپنے ضرورت کی چیزوں کو اس میں رکھتا ہے. اگر مہینے بھر کا سفر ہے تو مہینے کے حساب سے اپنی تیاری کرتا ہے, اسی حساب سے وہ اپنے بستے میں تمام ضرورتوں کی چیزوں کو رکھتا ہے اور وہ جا کر وہاں اس لیے تیاری کرتا ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں جانے کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہ ہو, وہاں مجھے جن چیزوں کی ضرورت محسوس ہو وہ چیز میرے پاس موجود ہو تاکہ میں ان چیزوں کو استعمال کر سکوں. میں جس شہر میں جا رہا ہوں ہو سکتا ہے جو میرے ضرورت کی چیز ہے وہ چیز اس شہر میں نہ ملے, اس لیے ہم خود اپنے یہاں سے ان چیزوں کو لے کر جائیں گے تاکہ مجھے پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب آپ ذرا غور کریں کہ دنیا کے لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ جب وہ دنیا سے سفر کر کر یہ ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے سفر کرتا ہے تو وہ اپنے ضرورت کی تمام چیزوں کو اپنے بیگ میں لے کر سفر کرتا ہے تاکہ وہاں جا کر کسی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے. اے لوگوں, آپ نے سوچا ہے, آپ نے اپنی زندگی میں غور و فکر کیا ہے کہ آپ کو بھی شہر بدلنا ہے, آپ کو اس دنیا سے کوچ کرنا ہے اور ایک ایسے شہر میں جانا ہے جہاں آپ کو کوئی کچھ دینے والا نہیں ہوگا, وہاں آپ کو کوئی چیز ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی. آپ نے سوچا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر آپ کو قبر کے میدان میں جانا ہے, عالم برزخ میں جانا ہے. آپ نے عالم برزخ کے لیے کون سا بستہ تیار کیا ہے, آپ نے وہاں کے لیے کون سا بیگ تیار کیا ہے, آپ نے اس بیگ میں کون کون سی چیزیں رکھی ہے. جب آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کرو گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم نے وہاں جانے کے لیے کوئی تیاریاں نہیں کی ہے. نہ ہمارے پاس نماز ہے, نہ ہمارے پاس روزہ ہے, نہ ہمارے پاس حج و زکات ہے, نہ ہمارے پاس صدقہ و خیرات ہے, نہ ہمارے پاس حسن و سلوک ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم قبر میں جا کر کیا کہیں گے؟ ہاں ہاں لادری, ہاں ہاں لادری, افسوس کہ میں کچھ نہیں جانتا. یاد رکھنا, جب آپ یہ کہو گے افسوس کہ میں کچھ نہیں جانتا, آواز آئے گی یہ جھوٹا ہے, جھوٹ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آواز آئے گی یہ جھوٹا ہے, بول رہا ہے. کیوں؟ 50 سال کی زندگی دی گئی, 60 سال کی زندگی دی گئی, 80 سال کی زندگی دی گئی. اتنے لمبے وقت میں آپ نے کیا انتظام کیا؟ آپ نے انتظام کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. دنیا کے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں, میرے پاس علم نہیں, میں جانتا نہیں, میں پڑھا نہیں. کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں نہیں جاننے کی کوشش کی آپ نے؟ کچھ بہانہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرما دیا علم حاصل کرنا فرض ہے. کس پر؟ مرد پر بھی اور عورت پر بھی. کسی کی تشخیص نہیں ہے, مطلق بھی نہیں ہے, واضح کر دیا ہے. عورت پر بھی فرض ہے, مرد پر بھی فرض ہے. اب آپ دیکھ لیں, حکمت دیکھیں. کچھ لوگ بہانہ بناتے, چونکہ پہلے کے دور میں, پہلے کے زمانے میں 10-10, 20-20 گاؤں میں کہیں ایک آدھ عالم مل جایا کرتے تھے. پڑھنے پڑھانے کا نظام نہیں تھا, ماحول نہیں تھا. لوگ شکایت کر سکتے تھے کہ میرے آس پاس پڑھانے والا کوئی نہیں ہے,
जी आप तराश में कोई नहीं। علم سکھانے والا کوئی نہیں ہے، لہذا میں کہاں علم حاصل کروں، میں کہاں پڑھوں؟ تو اس بہانے کو بھی اللہ کے رسول نے دور فرما دیا اور کہا اطلب العلم بالشین، تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے اگر ملک چین جانا پڑے تو جاؤ، لیکن علم حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ بہانے بھی نہیں چلیں گے۔ اب ایک اعتراض اور ہوتا ہے، وہ اعتراض کیا؟ جو لوگ بڑی عمر کے ہیں وہ کہتے ہیں اب میری عمر ہے کیا پڑھنے کی، اب میری عمر ہے کیا یہ سب سیکھنے کی، اب میں یہ کیسے سیکھوں، میری کوئی عمر نہیں ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا، اب میں کیسے سیکھوں، میں کیا کروں؟ میرے دوستو، اس بہانے کو بھی اللہ کے رسول نے مسترد فرما دیا۔ اللہ کے رسول کی دانائی دیکھ رہی تھی، اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ اس طریقے کے بہانہ بازی بنائیں گے، اس طریقے کی بہانہ بازی کو روکنے کے لیے میرے نبی نے اسی وقت فرما دیا تھا اطلب العلم من المہد وإلی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں، آپ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ میرے محترم دوستو، اصل جو بات ہے، شاعر کہتا ہے طوفان نوح لانے سے اے آنکھ فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے آنکھ فائدہ، تو اشک ہی بہت ہے اگر اثر کرے، کیا بات ہے، تو اشک ہی بہت ہے اگر اثر کرے، اگر اثر کر جاتا ہے تو آنسو کا دو قطرہ ہی کافی ہے، اگر اثر نہیں کرے تو رات بھر آپ روتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ میرے دوستو، میں نے اتنی دیر جو آپ سے گفتگو کی ہے، اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں موت کو یاد کرنا ہے، ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے، اور موت کی تیاری ہم کیا کریں گے، موت کی تیاری کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، موت کی تیاری ہم کس طریقے سے کریں گے؟ تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں۔ دیکھ لیں اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے۔ ایک بندہ جس نے اپنی پیدائش سے لے کر 60 سال کی زندگی تک خدا کو یاد نہیں کیا، خدا کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، خدا کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کیا، لیکن وہ رب جو اپنے بندوں کو اپنے ماں جتنی محبت کرتی ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اپنے بندے کو رزق بھی مہیا کر رہا ہے، اپنی زمین پر جینے کی سہولت بھی دیے ہوا ہے، اپنے ہوا سے اسے زندگی بھی بخشے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا رحیم ہے اپنے بندوں پر کہ 60 سال تک اس بندے نے رب کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے، لیکن 60 سال کے بعد بھی اگر اس بندے کو خیال آتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ رب جس وقت چاہے گا میری جان کو قبض کر لے گا، اس بندے کو جب اپنے رب کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ بندہ رب کی بارگاہ میں جا کر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، رو رو کر گراتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو رب غفور رحیم ہے۔ بندہ جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے اس توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا مہربان رب ہے ہمارا، سبحان اللہ، اتنا غفور الرحیم ہے رب ہمارا۔